دوستوں، دنیا میں طالبان کے نام سے مشہور یہ لڑاکے اکثر سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے رہتے ہیں۔ کرتا پاجامہ، چہرے پر داڑھی اور سر پہ صافہ باندھے یہ لڑاکے جتنا عام نظر آتے ہیں اس سے کئی زیادہ طاقتور ہیں، جنہیں ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں۔ مگر دوستوں، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ عام سے نظر آنے والے طالبانیوں نے آخر کیسے امریکہ جیسی سپر پاور کو افغانستان سے اکھاڑ پھینکا اور افغانستان میں طالبانی حکومت قائم کی۔ ہمارے چینل کے متجسس دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کیسے مدرسہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس نے طالبان جیسے مضبوط سنگٹھن کو بنایا اور امریکہ کی طاقتور آرمی کو افغانستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ خود امریکہ اور پاکستان نے کیسے طالبان کو بننے میں مدد کی، جو آگے چل کر ان کے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ شروعات سے لے کر اب تک کی پوری جانکاری دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوسرے ورلڈ وار کے بعد یعنی کہ سال 1945 سے 1951 کے دور کو ہم کولڈ وار کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل دوستوں، دوسرے ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ سپر پاور بننے کی لڑائی شروع ہو گئی، جس کے چلتے دونوں ملکوں نے اپنے گروپ میں دنیا بھر کے دوسرے ملکوں کو شامل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا، جس کے چلتے 24 دسمبر 1974 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور افغانستان کے اندر کمیونسٹ سرکار کی استھاپنا کی۔ افغانستان کے اندر جہاں کچھ لوگوں کو سوویت یونین کا دخل اور کمیونسٹ سرکار کے کام اچھے لگ رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف افغانستان کے زیادہ تر سنگٹھنوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر اسلامک نظریے والی سرکار بنے اور اسلامک قانون بھی لاگو کیا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس کے چلتے افغانستان کے اسلامک مجاہدین لڑاکوں نے سوویت آرمی کے خلاف جنگ چھیڑ دی، یعنی سوویت آرمی کو افغانستان سے باہر کا راستہ دکھانا چاہا۔ سوویت آرمی سے لڑنے کے لیے حزب اسلامی خالص اور حرکت انقلاب اسلامی جیسے کچھ سنگٹھن بھی بنے، جن کے بڑے بڑے نیتا آگے چل کر جب طالبان بنا تب اس میں شامل ہو گئے۔ مگر دوستوں، یہ سنگٹھن اتنے مضبوط نہیں تھے کہ سوویت آرمی کا مقابلہ کر پائیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ سوویت آرمی سے لڑ پائیں، تو آخر کیسے ان لوگوں نے سوویت آرمی کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ دراصل اس وقت کے پاکستانی پریزیڈنٹ محمد ضیاء الحق کو یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ جس طرح سے سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح سے پہلے بلوچستان اور پھر پاکستان کی باری بھی آئے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ملکوں سے مدد مانگی جو سوویت یونین کے خلاف تھے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ ISI کو فنڈنگ کی گئی اور بہت سارے ہتھیار بھی فراہم کرائے گئے، جس کے چلتے 1980 کے دشک میں محمد عمر، جسے ملا عمر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لگ بھگ 90,000 افغانوں کو پاکستان کی ISI کے ذریعے سے ٹریننگ دی گئی۔ مگر دوستو، اس میں امریکہ کا نام اب تک نہیں آیا ہے، جبکہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جس نے اس ٹریننگ میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ امریکہ نے چھپے طور پر سوویت یونین کے خلاف کھڑے افغانوں کی نہ صرف مدد کی بلکہ ان کے دلوں میں ودیشی حملہ آوروں کے خلاف نفرت بھی پیدا کی۔ امریکہ کی اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایسی اسکولی کتابیں چھپوائیں جن میں صاف صاف ہتھیار اور آرمی کی تصویریں شامل تھیں، اور کہیں نہ کہیں یہ کتابیں آتنک واد کو بڑھاوا دیتی تھیں۔ افغانستانی مجاہدین لڑاکوں نے ان کتابوں کا استعمال تو ضرور کیا، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اسلامی سوچ کو نہیں بدلا۔ اب افغانستانی مجاہدین اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ سوویت آرمی کا مقابلہ کر سکے، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ بہت لمبی جدوجہد کے بعد آخر کار 15 مئی 1989 میں سوویت آرمی کو ہار ماننی پڑی اور افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ افغانستانی مجاہدین کے لیے یہ کوئی چھوٹی موٹی جیت نہیں تھی، کیونکہ یہ جنگ افغانستان کی کسی آرمی نے نہیں بلکہ عام لوگوں نے لڑی تھی، اور سامنے جو آرمی موجود تھی یعنی سوویت آرمی کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑے ٹینک، گولہ بارود، ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ تربیت یافتہ فوج نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ مگر دوستو، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اب جب سوویت یونین کا قبضہ افغانستان سے ختم ہو چکا تھا، تو حکومت کو لے کر سوال کھڑے ہونے لگے کہ آخر حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی حکومت کا بٹوارا کس طرح ہوگا۔ لگ بھگ 2 سال یعنی کہ 1992 تک حکومت کمیونسٹ نظریے والی
محمد نجیب اللہ کی سرکار کے ہاتھوں میں رہی، مگر پھر ان کی سرکار کے پتن کے بعد ایک سمجھوتا ہوا اور اس سمجھوتے کی بنیاد پر افغانستان اسلامی ریاست کی تشکیل کی گئی۔ مگر دوستوں، کبھی بھی سبھی سنگٹھنوں نے مل کر کسی فیصلے پر سہمتی نہیں جتائی، جس کی وجہ سے شروعات سے ہی جتنی سرکاریں بنی سب کی سب ناکام رہی۔ سال 1992 میں ملا محمد عمر اور اس کے لگ بھگ 50 ساتھی جو سنگ ہزار مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اس بات سے بے حد ناخوش تھے کہ کمیونسٹ حکومت کے بعد بھی افغانستان میں اسلامی قانون کو لاگو نہیں کیا گیا تھا، جس کے چلتے ملا محمد عمر اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے سال 1994 میں طالبان کی بنیاد رکھی گئی اور افغانستان کو سرداروں اور مجرموں سے نجات دلانے کا عہد بھی کیا گیا۔ دراصل طالبان پشتون بھاشا کا لفظ ہے جو کہ طالب سے بنا ہے اور اس کے معنی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ طالبان افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا جو ملا محمد عمر کی لیڈرشپ میں دھیرے دھیرے افغانستان کے بہت بڑے علاقے میں پھیل گیا اور سال 1996 سے 2001 تک افغانستان پر حکومت کر کے اسلامی امارات افغانستان کو قائم کیا۔ اپنی حکومت کے دوران طالبان نے شریعہ یعنی کہ اسلامی قانون کو بھی پوری طرح لاگو کیا، مگر لگاتار 20 سالوں تک چلی جنگ کی وجہ سے 1996 میں جب طالبان کے ہاتھ میں حکومت آئی تب تک افغانستان کی اکانومی پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ طالبان حکومت معاشی طور پر کمزور پڑ گئی، جس سے افغانستان کی عام جنتا ناخوش تھی۔ وہیں دوسری طرف افغانستان میں موجود طالبان کے مخالف گروپ بھی سرکار کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اب جب سوویت یونین افغانستان سے پوری طرح جا چکی تھی، اس کا فائدہ اٹھا کر امریکہ نے افغانستان کو اپنے ساتھی ممالک میں شامل کرنا چاہا، یا یہ کہیے کہ امریکہ کو افغانستان پر قبضہ کرنے کا ایک موقع مل گیا تھا، کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی وسائل کے ڈھیروں ذخیرے موجود ہیں، بس ان کو نکالنے اور استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی درکار ہے۔ امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 میں پہلی بار طالبان کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے، یعنی ایئر فورس کا استعمال کر کے کابل، قندھار اور جلال آباد پر اندھا دھند میزائلیں داغی گئی۔ اس حملے میں طالبان کی چھوٹی موٹی ہوائی فوج یعنی تھوڑے بہت ہوائی جہاز جو ان کے پاس موجود تھے وہ بھی پوری طرح تباہ ہو گئے۔ اس حملے میں یونائیٹڈ کنگڈم اور افغانستان میں ہی موجود سنگٹھن جو طالبان کے خلاف تھے، ان لوگوں نے بھی امریکہ کا پورا ساتھ دیا اور مل کر حملے کروائے۔ یہ حملے اتنے گھاتک تھے کہ ان کی وجہ سے طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، مگر ان حملوں میں طالبان کے زیادہ تر لڑاکے زندہ بچ گئے جو اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے کوئٹہ اور ہندوکش کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ 17 دسمبر تک طالبانی حکومت پوری طرح سے ختم ہو گئی اور افغانستان کے اندر امریکہ کے اشاروں پر چلنے والی حامد کرزئی کی سرکار بنائی گئی، مگر طالبان کے اہم نیتا ملا محمد عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے اس کے خلاف اپنا آندولن جاری رکھا۔ 20 سالوں تک امریکی فوج کے خلاف یہ جدوجہد چلتی رہی، جس میں طالبان نے امریکہ کو چین کی سانس لینے کا ایک بھی موقع نہیں دیا۔ لاکھوں طالبانی لڑاکوں نے اپنی جان دے کر آخرکار 15 اگست 2021 میں افغانستان کو امریکہ سے آزادی دلائی، یعنی کہ سوویت یونین کی ہی طرح امریکی فوج کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ موجودہ وقت میں بھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے۔ دھیرے دھیرے طالبانی حکومت خود کو اور اپنے ملک کو اور بھی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔